السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے آسیہ رئیس خان کا مکمل ناول آہستہ آہستہ. تایا جان کی فیملی بھی اندھیری مشرق میں ہی رہتی تھی، اس لیے جانے کی کوئی جلدی نہیں تھی. امان کے آفس سے آنے کے بعد صالحہ نے اسے اور رابعہ کو تیار ہونے کا کہا تو وہ کپڑوں کے انتخاب میں مدد کے لیے رابعہ کو ساتھ لے آئی تھی. وہ دونوں الماری کھولے یہ نہیں وہ کر رہی تھیں کہ پیچھے سے امان کی آواز آئی، گرین کلر پلیز. وہ دونوں چونک کر پلٹیں. رابعہ تو کھل اٹھی تھی. اسے اس قدر انوالو دیکھ کر اس کے اندیشے دور ہو رہے تھے. آپ کو مجھ سے نہیں بھائی سے پوچھنا چاہیے تھا. بھاری بھرکم گہرے سبز رنگ کا ڈریس نکال کر ہینگر اسے تھما کر رابعہ چلی گئی. اس نے ایک نظر ڈارک گرین ڈریس پر ڈالی اور پھر امان کی سمت دیکھا. وہ لا تعلق سے اپنے فون پر جھکا ہوا تھا. صالحہ ان کے ساتھ تھیں جبکہ شہروز اور رابعہ اپنی کار سے آئے تھے. اس نے جان بوجھ کر سیٹ بیلٹ نکالنے میں وقت لگایا تاکہ صالحہ پہلے اتر جائیں. صالحہ اتر کر آگے بڑھ گئیں تو وہ امان کی طرف مڑی جو دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا. وہ مایوس ہو گئی. امان سے بات کرنے کا آخری موقع بھی گیا. تبھی اس کی طرف کا دروازہ کھلا. امان دروازہ تھامے اس کے اترنے کا منتظر تھا. مجھے آپ سے بات کرنی ہے. کہو. مجھے امی کے ہاں نہیں رکنا ہے. بڑی دیر سے وہ دل ہی دل میں پریکٹس کر رہی تھی مگر اب اس ترتیب میں الفاظ بلا سوچے سمجھے ہی نکلے تھے. ہم امی ابو سے مل کر واپس آ جائیں گے. میں یہ مما سے نہیں کہہ سکتی تھی اگر آپ. اس نے امان کو دیکھا. وہ دور لابی میں دیکھ رہا تھا جہاں تائی امی کے ساتھ انہیں ریسیو کرنے علینا بھی نیچے آئی تھی. وہ ادھر ہی دیکھ رہی تھی. امان دروازے پر ہاتھ رکھ کر نیچے جھکا. میں کیا؟ اگر آپ مما سے کہہ دیں کہ آپ نہیں چاہتے میں وہاں رکوں تو. اس کے چہرے سے نگاہ ہٹا کر گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی. ابھی چلو سب ہمارے لیے رکے ہیں. سیدھا ہو کر اس نے نور کو باہر آنے کی جگہ دی. وہ چپ چاپ اتر آئی. لفٹ کے قریب وہ سب ان دونوں کے لیے رکی تھیں. ماشاء اللہ. قریب آنے پر دائیں امی نے باقاعدہ دونوں کی بلائیں لے ڈالیں. عرصے تک صالحہ کے لیے دل میں کدورت رکھنے کے بعد اب ان کا دل صالحہ کے لیے صاف تھا. پچھلے سال ان کی لمبی بیماری نے انہیں صالحہ کے خلوص اور بے غرضی سے جیسے پہلی بار متعارف کروایا تھا اور ان دونوں صالحہ کو امان کے لیے پریشان دیکھ کر ہی انہوں نے اپنے جاننے والوں سے امان کے لیے کوئی اچھی لڑکی بتانے کو کہا تھا. ہاؤ پریڈکٹیبل. نور کو گرین کلر میں ملبوس دیکھ کر علینا استہزائیہ بڑبڑائی. ایک وقت تھا کہ اس کی ہر چیز اسی رنگ کے شیڈز میں ہوا کرتی تھی. تایا جان بیٹا بہو اور ان کے بچوں کے ساتھ رہتے تھے. وہ ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیسر تھے. علینا شادی شدہ تھیں. اس کے شوہر کی جاب ابو ظہبی میں تھی. اس کی ایک بیٹی تھی 4 سالہ زونا. علینا سے چھوٹی سفینہ بھی شادی شدہ تھی اور اسی شہر میں رہتی تھی. کھانے کے بعد کچھ دیر گپ لگانے کے بعد صالحہ اور تائی جان نماز کے لیے اٹھ گئیں. بھابھی بھی اپنے دونوں بچوں کو سلانے کے لیے چلی گئی تھیں. کچھ دیر بعد عثمان بھی نیند کی وجہ سے چڑ چڑ کرنے لگا تو رابعہ اسے لے کر اندر چلی گئی. مرد حضرات کی اپنی الگ محفل جمی تھی. تنہائی ملتے ہی علینا نے اس کا وہ انٹرویو لینا شروع کیا کہ وہ گھبرا گئی. کالج کا نام، گریجویشن کا مضمون، ماسٹرز ریگولر کیوں نہیں کیا، صالحہ نے کیا زیور دیا اور امی نے کیا، رونمائی میں کیا ملا اور اس سے چھوٹی ذکرہ کی شادی کیوں ہو گئی. تابڑ توڑ سوال اور اس پر علینا کی ایکس رے جیسی نظریں. دور بیٹھے امان کو بھی اس کی حالت پر رحم آ گیا. تمہاری تو یہ پہلی شادی تھی، پھر تم نے ایک طلاق یافتہ کے لیے ہاں کیوں کی؟ علینا کے سیدھے سوال پر اس نے لبوں پر زبان پھیری. تم دونوں میری بیوی کو تنگ تو نہیں کر رہی؟ وہ بر وقت پہنچ گیا تھا. علینا آپ ہی موجود ہوں اور نئے بندے کی ریگنگ نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ اتنی دیر سے چپ بیٹھی سفینہ نے زبان کھولی. میں نور و صبا سے پوچھ رہی ہوں کہ اس کی تو یہ پہلی شادی تھی، پھر اس نے تم سے شادی کیوں کی؟ وہ علینا ہی کیا جو موقع گنوا دے. ہاں بتاؤ. امان نے اس کی آنکھوں میں اپنی نظر الجھائی. نور کو لگا مسکرا کر استفسار کرتے اس نقاب کے پیچھے امان دم سادھے اس کے جواب کا منتظر ہے. جانے انجانے میں ہی صحیح
امان نے مائرہ اور صدف کے سامنے اس کا بھرم رکھ کر ایک بہت بڑے مسئلے کو خاندان بھر میں پھیلنے سے پہلے ہی ختم کر دیا تھا۔ نور نے آنکھوں کا زاویہ بدل کر علینا کو دیکھا۔ میری شادی میں کسی نہ کسی وجہ سے دیر ہوتی رہی، حتیٰ کہ مجھ سے چھوٹی ذکرہ کی شادی ہو گئی اور امان کی شادی ہو کر بھی ختم ہو گئی۔ یہ سارے بہانے اس لیے تھے کہ ہم ایک دوسرے کا نصیب تھے۔ جیو بیوی، امان نے دل میں نعرہ لگایا۔ اوہ ہو، سفینہ نے آنکھیں گھما کر کہا تو علینا پہلو بدل کر رہ گئی۔ بیٹا زونا سو گئی ہے، اسے اندر لے جاؤ۔ تایا جان نے علینا سے کہا۔ زونا موبائل پر گیم کھیلتے کھیلتے نانا کے زانو پر سر رکھے سو گئی تھی۔ علینا خود نہیں اٹھی بلکہ سفینہ کو بھیج دیا۔ امان بیٹا تم نکلو نور الصبا کو لے کر۔ صالحہ نماز سے فارغ ہو کر آ گئیں۔ میں رابعہ اور شہروز کے ساتھ چلی جاؤں گی، دیر مت کرو ورنہ نور الصبا کو ڈراپ کر کے تمہیں گھر آنے میں دیر ہوگی۔ یہ دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ علینا نے پوچھا۔ نور الصبا اپنی امی کی طرف جا رہی ہے، کچھ دن رہ کر آئے گی۔ شادی کے بعد سے اب تک وہاں رہنے کے لیے نہیں گئی، بس مل کر آ جاتی ہے۔ مما رہنا ضروری ہے کیا؟ کل سنڈے ہے، ہم کل جا کر مل آئیں گے۔ کیوں نور؟ جو آپ کہیں۔ وہ جو کار میں اس کے کچھ نہ کہنے پر مایوس ہو گئی تھی خوش ہو گئی۔ ارے بیٹا اس کی امی نے خود مجھے فون کر کے کہا ہے کہ نور الصبا کو چند دن کے لیے بھیجوں۔ کوئی بات نہیں مما، امان صحیح کہہ رہے ہیں، ابھی تو میں امی سے بات کر لیتی ہوں، کل ہو آئیں گے۔ بعد مزید بحث کے بعد ارادہ بدل نہ جائے اس لیے وہ اپنی بات کر کے فون کا لاک کھولنے لگی اور ابو کا نمبر لگا کر وہ دور ہٹ گئی۔ ابو ہی تھے جو اس وقت کوئی سوال یا تکرار نہیں کریں گے بلکہ امی کو بھی مطمئن کر دیں گے۔ اس کے بعد علینا کو چپ لگ گئی تھی۔ یہ تو انصاف نہیں تھا، اس کو ٹھکرانے اور تڑپانے والا مزے لوٹے۔ وہ عموماً عشاء کی نماز پڑھ کر سونے کے لیے لیٹ جاتی تھی، مگر آج وہ نماز کے بعد پلنگ کی پایتنی پر اس طرح بیٹھی تھی کہ دوسرے سرے پر لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھے امان کی طرف نہ تو اس کی پشت تھی نہ ہی اس کا پورا چہرہ امان کی سمت تھا۔ کچھ کہنا ہے؟ امان نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ تھینک یو، آپ نے مما سے میرے نہ رکنے کے لیے کہا۔ وہ پوری امان کی طرف گھوم گئی۔ تم وہاں رکنا کیوں نہیں چاہتی؟ جہاں تک میری نالج ہے اپنے پیرنٹس کے گھر رہنے یا رکنے کی اجازت نہ ملنا کئی فساد اور جھگڑوں کی وجہ ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں امی کے یہاں جانا نہیں چاہتی یا میں کسی سے بیزار ہوں۔ وہ جلدی سے بولی۔ ایک دم ہی اسے خیال آیا کہ امی کی طرف نہ رکنے کی کیا کیا وجوہات امان کے ذہن میں آ سکتی ہیں۔ ایک بار پھر اس کی بے ساختگی کو امان نے انجوائے کیا اور مسکرا دیا۔ آپ کو شاید علم نہیں ہے، میری پھپھو ہمارے فلور پر ہی رہتی ہیں۔ تایا اور چاچا ہماری بلڈنگ میں ہی لیکن الگ فلور پر ہیں۔ خالہ اور ماموں بھی قریب ہی ہیں۔ ابھی چونکہ مزید ایک ہفتہ اسکول کی چھٹیاں باقی ہیں تو شادی میں شرکت کے بعد سے ساری کزنز ابھی تک اپنے میکے میں ہی ہیں، اور وہاں جا کر رہنا مطلب ان سب کے سوالوں اور باتوں کا سامنا کرنا، جس کے لیے میں فی الحال بالکل تیار نہیں ہوں۔ امان کے متعلق اسے یہ پتا تھا کہ امان کا پسندیدہ رنگ سبز ہے اور مشروب میں کافی پسند ہے، لیکن وہ جانتی تھی ان سب کا تجسس اور تفتیش مشروب اور رنگ تک محدود نہیں ہوں گی۔ وہ اپنی کزنز اور ذکرہ کو اس قسم کے اجلاس نپٹاتے دیکھ چکی تھی۔ امان نے لمبا سا کیا تو نور نے اس کی طرف دیکھا۔ اور بھی کوئی بات ہے؟ وہ چہرے پڑھنے میں ماہر تھا، یا پھر یہ کمال نور کے چہرے تک محدود تھا۔ علینا باجی کا رویہ اور سب سے مختلف کیوں ہے؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ علینا باجی؟ تم اسے علینا کہہ سکتی ہو۔ وہ کچھ توقف کے بعد گویا ہوا۔ بقول علینا اسے مجھ سے محبت تھی۔ پھر؟ وہ خاموش ہو گیا تو نور نے پوچھا۔ محبت تو دور، وہ میری پسند بھی نہیں بن سکی۔ کیوں؟ اتنی پیاری تو ہے وہ ذرا حیران ہوئی۔ بے شک وہ پیاری ہوگی، لیکن مجھے اس میں نہ پہلے دلچسپی تھی نہ آج ہے۔ امان نے دیکھا وہ مطمئن نہیں تھی، اس کے چہرے پر اور لکھا تھا۔ علینا کا نیچر بہت بولڈ اور لاؤڈ ہے، ابھی جو تم دیکھ رہی ہو وہ اس سے بھی زیادہ جارح ہوا کرتی تھی۔ اس نے خود مجھے پروپوز کیا تھا۔
میرے انکار کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ میں تھک ہار کر مان جاؤں گا۔ اس نے مجھے کہیں نہیں چھوڑا۔ کالج، گھر، آفس، ہر جگہ میرا پیچھا کیا، ہر جگہ مجھے تنگ کیا۔ وہ ایک الگ کہانی ہے۔ آخر اس نے نیند کی گولیاں کھا کر تائی امی کو مما سے بات کرنے پر مجبور کیا۔ عام حالات میں مما شاید مان جاتی، لیکن اس کی خودکشی کی کوشش تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ مما نے تائی جان سے صاف کہہ دیا کہ انہیں اس قدر ناقابت اندیش، خود غرض، خود پسند، اممیچور لڑکی بہو کی صورت میں کسی حال میں قبول نہیں ہے۔ خیر، اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے تایا جان، تائی امی نے ایسی جگہ اس کی شادی کی کہ وہ شہر تو کیا، مستقل اس ملک سے باہر رہے، مگر وہ ہر 1.5-2 ماہ بعد آ جاتی ہے۔ اسے اب بھی میری زندگی میں بڑی دلچسپی ہے۔ ہر معمولی چھوٹی بڑی بات پر اس کی نظر رہتی ہے، پھر وہ اپنی منطق لگا کر اسے سارے خاندان میں نشر کرتی ہے۔ ہما کے وقت اور اس کے بعد بھی اس نے یہی سب کیا۔ مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن مما اور رابعہ کو یہ ساری باتیں بہت افیکٹ کرتی ہیں، اس لیے اب میں اسے معمولی، چھوٹا یا بڑا کوئی موقع دینا نہیں چاہتا۔ سو پلیز تم بھی اب ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا۔ نور علینا کی ہر بات اور حرکت اس نئی اطلاع کی روشنی میں دوبارہ سوچ رہی تھی۔ ویسے تم نے آج اسے بہت اچھا جواب دیا۔ وہ لمحہ یاد کر کے ایک بار پھر اسے مزہ آ گیا۔ تھینکس۔ نور نے ایک تبسم اس کے سمت اچھال کر اس کا شکریہ قبول کیا۔ اب سو جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے۔ ماما نے صبح ہی صبح تمہیں میران روڈ چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ امان نے نائٹ بلب آن کر کے لائٹس بند کر دیں۔ وہ پہلی رات سے اب تک ہر رات اینٹی انزائٹی دوائی لیتی تھی۔ آج پہلی بار اسے یاد ہی نہیں رہا کہ سونے سے قبل دوائی کھانا ہے۔ اگلے دن ناشتے کے بعد وہ امی کی طرف جانے کے لیے تیار ہونے کمرے میں آئی تو کتنی ہی دیر سے الماری کھولے کھڑی تھی۔ آخر امان کو بولنا پڑا۔ جلدی، مما نے لیٹ نہ ہونے کی تاکید کی ہے۔ آج بھی کوئی خاص کلر؟ وہ الماری کا پٹ ہاتھ میں پکڑے پیچھے مڑی۔ امان ہنس دیا۔ وہ اہتمام صرف تایا جان کے گھر کے لیے تھا۔ آج تم اپنا فیوریٹ کلر پہن لو۔ تایا جان کا گھر یا اہلینا؟ نور نے دل میں سوچا۔ سرخ ہلکے کام والا کرتا شلوار لے کر وہ کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی۔ تو گرین کلر پسند ہے، وہ سوچ رہی تھی۔ فیوریٹ کلر ریڈ؟ اخبار کا صفحہ پلٹتے ہوئے امان نے دل میں سوچا۔ ویسٹرن ایکسپریس ہائی وے پر آنے کے بعد امان نے نور کی طرف دیکھا جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ تمہاری وہ کنڈیشن؟ نور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا کہا تھا تم نے؟ پینک ڈس آرڈر؟ اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ نور نے بغور اسے دیکھا۔ کیا میں ان سے وہ سب کہہ دوں جو کبھی کسی سے نہیں کہا؟ اس نے امان سے سچ کہنے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر نہیں کیا تھا، بس لمحہ بھر میں ہی اس نے طے کیا تھا کہ وہ ابتدا جھوٹ سے نہیں کرے گی، اور اس کا وہ لمحاتی فیصلہ کئی سوچ سمجھ کر کیے گئے فیصلوں سے بہتر ثابت ہوا تھا۔ اگر تم بتانا چاہو تو کوئی پریشر نہیں ہے۔ وہ سوچ میں غرق محسوس ہوئی تو امان نے سامنے سے نظر ہٹا کر لمحہ بھر کے لیے اسے دیکھا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے خود سے عہد کیا، جب ابتدا سچ سے کی ہے تو اب اس بندے سے ہمیشہ سچ ہی کہنا ہے۔ بہت دھیرے سے اس نے پہلی بار یہ سب کہنے کے لیے اپنی زبان کھولی۔ وہ 8ویں کلاس میں تھی۔ پچھلے دنوں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس کا اسکول کا بہت ناغہ ہوا تھا۔ وقفے کے دوران وہ ان چھٹیوں کا ادھورا کام مکمل کر رہی تھی۔ وہ اس قدر مگن تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس سے 2 کلاس سینئر پھوپھو زاد مبشر اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ نور الصبا، اس نے پکارا تو وہ چونکی۔ کیا؟ سر اٹھا کر اسے دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ قلم چلانے لگی۔ آئی لو یو۔ قلم اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس اچانک افتاد پر وہ کھڑی ہو گئی۔ ذہن ابھی سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، خواب ہے یا حقیقت۔ اس نے واقعی وہ الفاظ سنے ہیں یا کانوں کو دھوکا ہوا ہے۔ کلاس خالی تھی اور مبشر موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر نور کی کلائی پکڑی، اس کی ہتھیلی پر ایک لفافہ رکھ کر اس پر اس کی دوسری ہتھیلی رکھی اور پھر اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس میں نے سب لکھ دیا ہے، تم پڑھ کر مجھے جواب دینا۔ جب اس نے نور کی طرف دیکھا تو خود ہی ڈر گیا۔ اس کی گلابی رنگت سفید پڑ چکی تھی۔
وہ اس قدر پسینے میں شرابور تھی کہ لگ رہا تھا کسی نے بالٹی بھر بھر پانی اس کے سر پر انڈیل دیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں قید نور کے ہاتھ کانپنے لگے تو مبشر نے جھٹ اس کی ہتھیلیوں کے درمیان سے لفافہ کھینچا اور جیب میں رکھ لیا۔ اسی وقت نور کی ہم کلاس لڑکیاں کمرے میں داخل ہوئیں۔ اپنی غیر ہوتی حالت کے ساتھ نور بمشکل سانس لے پا رہی تھی۔ اسے ابکائیاں آنے لگیں۔ اس کی حالت دمے کے مریض جیسی تھی۔ نور الصبا، کیا ہوا؟ اسے کیا ہوا مبشر؟ وہ سب اس کی طرف لپکیں، ایک ساتھ سوال پر سوال کیے جا رہی تھیں۔ پتہ نہیں اچانک یہ کیا ہوا اسے۔ مبشر بھی بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ وہ سب اسے گھیر کر کھڑی تھیں۔ مزید اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اپنے لرزتے وجود کے ساتھ پوری طاقت لگا کر سانس کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ابکائی آتی تو اور دم سا رک سا جاتا۔ اس نے ان کے گھیرے سے نکلنا چاہا، ہاتھ سے انہیں دھکا دے کر آگے آئی اور پہلے قدم پر دھڑام سے گر پڑی۔ وہ سب اس پر جھک گئیں۔ اس کی سانس بند ہونے لگی۔ مبشر ٹیچر کو بلانے بھاگا۔ اس کی حالت سنبھلنے تک سارے اسکول میں خبر پھیل چکی تھی۔ گھر سے امی کو بلایا گیا۔ وہ حیران پریشان اس کے متعلق ساری عجیب و غریب باتیں سنتی رہیں۔ اس کی حالت سے زیادہ انہیں سب کی نظریں اور رویے فکر میں مبتلا کر گئے تھے۔ اس حادثے کا واحد گواہ مبشر ہی تھا۔ گھر ہو یا اسکول، ہر کوئی تفصیل کے لیے اس کے پاس ہی جاتا، کیونکہ اس کے دل میں چور تھا۔ اسے ڈر تھا کہ نور سب کو اس کی حرکت کے متعلق بتا نہ دے، اس لیے وہ اسے بے اعتبار کرنے کی خاطر ہر بار اپنی طرف سے 2-3 نئی بات کا اضافہ کرتا جاتا۔ اچانک بیٹھے بیٹھے چلانے لگی، پہلے دھیرے دھیرے بڑبڑانے لگی، پھر اچانک کھڑے ہو کر لمبے لمبے سانس لینے لگی، مجھے چھوڑو کہہ کر بھاگنے لگی، کبھی اکیلے بیٹھے بیٹھے ہی ہنسنے لگی تھی۔ پھر جتنے منہ اتنی باتیں۔ وہ سب سے چھپتی پھرتی۔ امی، بھائی، ذکرا اس کی دلجوئی کی کوششیں کرتے رہتے اور وہ سب بھول کر سنبھل بھی جاتی کہ خاندان کا کوئی فرد، جس میں اکثر اسکول میں اس کی اگلی پچھلی کلاس والے کزنز ہی تھے، وہ سب نئے اضافوں کے ساتھ اسے سب یاد دلانے آ جاتے۔ وہ تقریباً 1 ماہ اسکول ہی نہیں گئی۔ وہ تو اچھا ہوا تھا ان دنوں ابو سعودی عرب سے لوٹ آئے تھے۔ انہوں نے اسے سب کو بھول کر لوگوں کی باتوں اور سوالوں کا مقابلہ کرنے اور سہنے کا حوصلہ اور تحریک دی، اور سختی سے ہر کسی کو اس بارے میں مزید باتیں کرنے اور باتیں بنانے سے روکا۔ وہ اس کی ڈھال، اس کا سہارا بن گئے تھے۔ سب منتظر تھے دوبارہ کب اسے دورہ پڑے گا، لیکن جب کافی لمبے وقت تک ایسا کوئی حادثہ دوبارہ نہیں ہوا تو حالات کچھ معمول پر آ گئے۔ یہ تو اتنی پرانی بات ہے، تم ابھی تک اس بات سے ڈرتی ہو؟ امان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے بعد کافی بعد میری ویسی حالت پھر ہوئی ہے، وہ کلائی پر بریسلٹ گھماتے ہوئے بولی، اور کوئی نہیں مانتا کہ یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے۔ مشہور تو یہ ہے کہ مجھ پر کسی بدروح یا جن کا سایہ ہے۔ واٹ نان سینس! اسی نان سینس کی وجہ سے امی آپ کی فیملی کو اس کنڈیشن کے بارے میں بتانے کے حق میں نہیں تھیں۔ ایسی چیزوں کو ہمارے ہاں دیگر مخلوق کے ساتھ جوڑ کر ہی دیکھا جاتا ہے۔ وہ آزردگی کے ساتھ مسکرائی۔ وہ گھر کے قریب پہنچ گئے تھے۔ بلڈنگ کے نیچے امان نے کار روکی۔ آپ نہیں آ رہے اوپر؟ آج چھٹی کا دن ہے اور اتنی صبح صبح مناسب نہیں لگتا ہے۔ شام میں لینے کے لیے اوپر تک آؤں گا۔ یہ بھی صحیح تھا، ابھی تک تو بھائی، بھابھی اور بچے سو رہے ہوں گے۔ بھابھی کو دیر تک سونے کے لیے یہی ایک دن ملتا تھا، اس لیے امی بھی ان کی اس عیاشی میں خلل نہیں ڈالتی تھیں۔ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اترنے سے پہلے وہ پلٹی۔ اس سارے حادثے میں مبشر کا کیا کردار تھا، میں نے پہلی بار کسی کو بتایا ہے۔ بہت آہستگی سے کہہ کر وہ رکی نہیں۔ بلڈنگ کے گیٹ کے اندر غائب ہونے تک امان کی نظر اسی پر تھی۔ کسی کو کیوں نہیں بتایا؟ وہ سوچ رہا تھا۔ رابعہ کے ساس سسر شارجہ سے آ گئے تھے تو وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اپنے سسرال میں نور کا معمول بھی سیٹ ہو گیا تھا۔ امان اور اس کے درمیان پہلے دن والی حدود قائم و دائم تھیں۔ صالحہ بڑی سوشل خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنی جاب سے والنٹیرلی ریٹائرمنٹ لی تھی۔ اکثر ان کے طلباء و طالبات اور کولیگز ملنے آتے رہتے تھے۔ شادی سے کچھ دن پہلے انہیں انجائنا کا اٹیک ہوا تھا، جس کے بعد امان اور رابعہ کے اصرار پر انہوں نے سبکدوشی کا فیصلہ کیا تھا۔ سنیچر تھا، امان کا آف، سو اس نے ناشتے پر آلو کے پراٹھوں کا اہتمام کیا تھا۔ روزانہ وہ ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے آفس جاتا تھا۔
थैंक्स। उसने गर्मा गर्म पराठा अमान की प्लेट में रखा तो उसने नूर को देखते हुए कहा। ये उसकी आदत थी। वो मामूल के छोटे मोटे कामों के लिए भी काम अंजाम देने वालों का शुक्रिया अदा करता था। अब तुम भी आ जाओ। वो पराठों की प्लेट टेबल पर रखकर दोबारा बावर्ची खाने की तरफ पलटी तो सालेहा ने कहा, थोड़े और पराठे बनाकर राबिया की तरफ दे आती हूँ। एक ही बिल्डिंग में रहने का ये फायदा था कि नाश्ते और खाने में बने आइटम्स का तबादला आसान था। मैं इंटरकॉम करके शहरोज को बुला लेती हूँ, या उसकी काम वाली मासी आ गई होगी तो राबिया उसे भेज देगी। सालेहा कुर्सी छोड़कर दीवार पर लगे इंटरकॉम की तरफ बढ़ी। वो पराठे बनाकर हॉट पॉट में बंद करके बाहर आई तो राबिया की मासी भी आ चुकी थी। उसे हॉट पॉट के साथ रवाना करके वो अपना नाश्ता करने टेबल पर आई। मैंने ग्रोसरी की लिस्ट बना ली है, तुम दोनों जाकर ले आओ, सालेहा ने कहा। आप और नूर जाएं मम्मा, मैं आप दोनों को ड्रॉप कर देता हूँ। आप फारिग हो जाएं तो कॉल करें, मैं लेने आ जाऊंगा। नहीं बेटा, अब ये तुम दोनों की जिम्मेदारी है, मुझे आराम करने दो, सालेहा ने साफ इनकार किया। आज वीकेंड है, बेहतर है तुम दोनों अभी निकल जाओ, वरना फिर बहुत रश हो जाता है। वो करीबी मॉल की बात कर रही थीं। ठीक है मम्मा, मैं दोपहर का खाना बना लेती हूँ, फिर निकलते हैं। नूर ने तेजी से चाय खत्म करके टेबल समेटना शुरू किया। उसे अंदाजा था मॉल में सनीचर के दिन लाख जल्दी के बावजूद भी कितना वक्त लग सकता है। और फिर उसने अमान की बात गिरह से बांध रखी थी कि सालेहा और राबिया की खुशी उसके लिए सबसे मुकद्दम है। वो उन दोनों की किसी बात से इख्तिलाफ नहीं करती थी। अमान भी उसकी ये बात महसूस कर रहा था। वो उसके मिजाज और सालेहा और राबिया के साथ उसके बर्ताव से मुतमईन था। लेकिन नूर के मुताल्लिक अभी तक अच्छी या बुरी उसकी कोई राय नहीं थी। खाने की फिक्र ना करो, वो मैं देख लूंगी, तुम निकलने की तैयारी करो। सालेहा की बात पर नूर ने अमान को देखा। मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ, वो उठते हुए बोला। कुछ देर बाद वो दोनों करीबी मॉल के सुपर स्टोर में थे। अमान ट्रॉली लिए उसके साथ चल रहा था और वो सालेहा की लिस्ट में दर्ज चीज़ों से ट्रॉली भरती जा रही थी। लिस्ट की सारी चीज़ें हो गई हैं, उसने उंगली रखकर ऊपर से नीचे पूरी लिस्ट चेक करने के बाद कहा। तुम्हें कुछ लेना हो या इस लिस्ट के अलावा कुछ याद आ रहा है तो देख लो। अमान की बात पर उसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं बिलिंग के लिए लाइन में लगता हूँ, तब तक तुम एक राउंड लगा लो। अमान ने कतार में लगते हुए उसे जाने का इशारा दिया। कुछ देर बाद वो एक राउंड लगाकर वापस आई तो उसके हाथ में एक सॉफ्ट टॉय और मैंगो फ्लेवर वाली टॉफ़ी का पैकेट था, जो हर जगह दस्तयाब ना थी। उसके बचपन की ये पसंद शाज़ व नादिर ही कहीं नजर आती थी। ये दोनों तुमने अपने लिए लिए हैं? टर्टल उस्मान के लिए है। उसने दोनों की चीज़ें ट्रॉली में रखीं। और ये टॉफ़ी मेरे लिए, उसने हल्के से नाक चढ़ाकर शर्मिंदा से लहजे में कहा। अमान दिलचस्पी से उसे देख रहा था। बिलिंग से फारिग होकर वो ट्रॉली लिए ही पार्किंग तक आए थे। अमान ने बड़ी थैलियां उठाकर डिग्गी में रखीं। नूर खुला सामान ट्रॉली से उठाकर उसे पकड़ा रही थी जिसे वो डिग्गी में रख रहा था। कॉर्नफ्लेक्स का डब्बा उसे देने के बाद नूर ने तेल का केन उठाया। अमान ने देखे बगैर वो लेना चाहा और इस कोशिश में उसका हाथ ऐन नूर के हाथ पर पड़ा। वो फौरन पलटा। अगर वो फुर्ती से नीचे हाथ ना लगाता तो तेल का केन नीचे ज़मीन पर होता। सॉरी, वो उन चंद सेकंड्स में ही पसीने में शराबोर हो चुकी थी। रियली सॉरी, मैंने जानबूझ। सॉरी ना करें, आपकी गलती नहीं है। वो अपने कांपते हाथों को एक दूसरे में मजबूती से जकड़े अमान से उनकी लर्जिश छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। नूर। अमान खुद भी मुतवहश नूर को देख रहा था। सफ़ेद होता चेहरा, अचानक नमूदार हुआ बारिश के पानियों सा पसीना और उसका हिलता वजूद। घर चलें प्लीज़। वो बाकी सामान यूं ही ट्रॉली में छोड़कर कार में अपनी जगह आकर बैठ गई। अमान ने ट्रॉली खाली की और ड्राइविंग सीट संभाल ली। तुम ठीक हो? इन 3 लफ्ज़ों में उसकी फिक्रमंदी जाहिर थी। नूर ने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। इसके बाद वो घर पहुंचने तक खिड़की से बाहर देखते हुए मुसलसल आंसुओं पर काबू पाने की कोशिश में लगी थी। उन्हें देखते ही सालेहा को लगा कि पहली बार महीने भर का किराना खरीद कर दोनों थक गए हैं। मैं खाना बना चुकी हूँ, तुम दोनों कुछ देर आराम कर लो। सालेहा के मशवरे पर वो फौरन कमरे में बंद हो गई।
نور کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ تنہا رہنا چاہتی ہے۔ امان ڈرائنگ روم میں ہی ٹی وی لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ بقیہ دن بھی وہ اس سے کتراتی رہی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ صالحہ کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی گئی اور پھر صالحہ کے روکنے کے باوجود بھی ان کی الماری اور کتابوں کا شیلف جھاڑ پھٹک کے دوبارہ سے جمایا۔ اس سارے کام میں اس نے رات کر دی۔ رات کے کھانے کے بعد امان صالحہ کے پاس بیٹھا تھا۔ تب وہ کمرے میں آ کر سوتی بن گئی۔ عموماً وہ امان کے لیٹ جانے اور کبھی کبھی سو جانے کے بعد بستر پر آتی تھی۔ امان اندر آیا تو وہ سر تک چادر تانے سو رہی تھی۔ اپنی جگہ آ کر وہ نور کی جانب رخ کر کے لیٹ گیا۔ بڑی دیر تک وہ چادر میں چھپی اس گٹھڑی کو دیکھتا رہا، پھر دوسری طرف کروٹ بدل لی۔ نور، آخر اس سے رہا نہیں گیا۔ نور نے چادر کے اندر سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ نور، اب کے امان نے واپس اس کی طرف کروٹ کی۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو۔ نور نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ ابھی تک غصہ ہو؟ میں غصہ نہیں ہوں، اس نے سر سے چادر ہٹا کر بہت آہستگی سے کہا۔ پھر مجھ سے چھپ کیوں رہی ہو؟ میں بہت نادم ہوں۔ نادم ہونے والی کوئی بات ہے نہ مجھ سے چھپنے کی کوئی وجہ۔ آپ میری وجہ سے پریشان ہوئے؟ ہاں، تمہاری کنڈیشن دیکھ کر میں ٹینشن میں آ گیا تھا، اور وہ میری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا تھا، اس لیے نادم مجھے ہونا چاہیے۔ نہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں، یہ تو میں… اسے رونا آ گیا۔ امان کا دل کیا بستر سے اٹھے اور گھوم کر اس کی طرف جائے، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ تم ہی نے کہا تھا کہ یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے، اور تم نے کبھی کسی مریض کو اپنی بیماری کے باعث شرمندہ یا نادم دیکھا ہے؟ بیماری؟ ہاں، یہ بیماری ہی تھی جو اس کے وجود کی پرتوں اور روح کی گہرائیوں کو زخم کیے تھی، اور اسے ان زخموں کو چھپانا تھا، آخری سانسوں تک، مرتے دم تک۔ اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں مزید پریشان نہ ہوں تو پلیز رونا بند کرو، امان نے اس کے ہلتے وجود کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تو اپنی دانست میں چوری چوری رو رہی تھی۔ اس کے باخبر ہونے کا احساس ہوتے ہی آنسو تھم گئے تھے۔ چپکے لمحے سرکتے رہے۔ اسکول والے حادثے کے بعد پھر دوبارہ کب ہوا تھا ایسا؟ یہ یقین ہو جانے کے بعد کہ وہ رونا بند کر چکی ہے، امان نے پوچھا۔ رونے کی وجہ سے اور ایک ہی وجہ میں لیٹے لیٹے اب اس کی ناک بند ہونے لگی تھی۔ وہ سیدھی ہو کر چھت کو تکنے لگی۔ اسکول میں تمہارے کزن کی وہ حرکت وجہ تھی۔ دوسری بار کون سی بات یا حرکت ٹریگر بنی تھی؟ وہ دیر تک کچھ نہ بولی تو امان نے پھر پوچھا۔ میں اس بات سے بے خبر تھی کہ خالہ نے جنید کے لیے مجھے مانگ رکھا ہے یا زبانی میرا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ غیر محسوس طریقے سے اس نے امان کی طرف رخ کیا۔ اسکول کے بعد فرسٹ ایئر تک پھر میرے ساتھ کوئی غیر معمولی حادثہ نہیں ہوا۔ شاید اسی لیے اس دوران ہر کوئی میری طرف سے مطمئن ہو گیا تھا۔ سب نے فیصلہ کیا کہ باقاعدہ منگنی ہو جانی چاہیے۔ اس اعلان کے وقت ہی میں نے جانا کہ یہ پہلے سے طے شدہ بات تھی۔ منگنی والے دن جنید نے انگوٹھی پہنانے کے لیے میرا ہاتھ تھاما تو پھر وہی سب ہوا جو اسکول میں ہوا تھا۔ امان سمجھ نہیں پایا کہ اس دردناک منظر کو یاد کرنے یا پھر اسے ذہن سے ہٹانے کے لیے نور نے آنکھیں بند کی تھیں۔ اس بار یہ سب سارے خاندان کے سامنے ہوا تھا۔ سب میرے دورے کے چشمدید گواہ تھے۔ میں 2 دن اسپتال میں ایڈمٹ رہی۔ وہیں ڈاکٹرز نے سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کو دکھانے کا مشورہ دیا، لیکن امی نے اسے سختی سے مسترد کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ میں ایک بار بھی ماہر نفسیات کے پاس چلی گئی تو اس طرح مجھے پاگل پن کی سند مل جائے گی۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے میں نے کیا کیا سنا اور سہا۔ سارے خاندان کے لیے میں کسی عجوبے سے کم نہیں تھی۔ ہر کوئی کبھی خیر خواہ تو کبھی اس قسم کے معاملوں کا ماہر بن کر صلاح مشورے، علاج ٹوٹکے اور وظیفے بتاتا رہتا، اور امی نے ہر کسی کی بات مان کر ڈاکٹر، حکیم، وید، پیر، فقیر کچھ نہیں چھوڑا۔ اگر میں اس وقت اور ان حالات میں سچ میں پاگل نہیں ہوئی ہوں تو وہ صرف ابو کی وجہ سے۔ وہی اس دوران میرا پورا سپورٹ سسٹم تھے۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ جو چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں ان کے بارے میں سوچنے، کوڑنے اور انہیں اہمیت دینے میں سراسر نقصان ہے۔ اپنی زندگی کا کنٹرول خود اپنے ہاتھ میں لے کر
مثبت سوچ اور مثبت رویے سے مجھے اسے سنوارنا ہوگا۔ دوسروں کی سوچ اور زبان پر میرا اختیار نہیں ہے، اس لیے مجھے اپنے ذہن اور اپنی سوچ پر صرف اپنا اختیار رکھ کر اسے دوسروں کی باتوں سے پراگندہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے اپنی تعلیم گھر میں رہ کر ہی مکمل کی۔ بڑی کوششوں کے بعد ایک دو جگہ شادی کے سلسلے میں بات چلی، مگر آگے نہیں بڑھ پائی۔ میری وجہ سے ابو امی نے ذکرہ کے لیے آئے رشتوں کو انکار کرنا شروع کیا، تو میں نے انہیں بڑی منتوں اور التجاؤں کے بعد مجھ سے پہلے ذکرہ کی شادی کے لیے راضی کیا۔ اپنے گھر میں اور رشتہ داروں کے درمیان خود کو چھپانے کے لیے وہ بہت احتیاط اور جتن سے اپنے احساسات اور جذبات اور خیالات سنبھالا کرتی تھی۔ وہاں سے نکل کر اس گھر میں آنے کے بعد اسے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ وہ کس قدر گھٹن زدہ زندگی جی رہی تھی، اور اس گھٹن کی وجہ گھر والے یا اس کے اطراف کے لوگ نہیں، بلکہ اس کے اندر مسلسل چلتی جنگ اور اس کے سینے میں دفن راز ذمہ دار تھے۔ یہاں آ کر اسے لگا تھا کہ وہ پہلی بار کھل کر سانس لے رہی ہے۔ اس ماحول سے نکل کر خود کو تر و تازہ محسوس کرنے کا اثر تھا، یا سالوں سے پکتے اور مچلتے لاوے کو امان کے روپ میں روزن مل گیا تھا، جو وہ پہلی بار یہ سب اپنے لبوں تک لائی تھی۔ ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ اس عجیب و غریب صورتحال کے باوجود بھی امان نے فاصلہ قائم رکھتے ہوئے بیڈ روم کا ماحول دوستانہ رکھا تھا۔ اس کا رویہ سرد اور اجنبی نہیں تھا، اس کمرے کی حدت بھری اپنائیت ہی تھی کہ وہ پہلی بار کھل رہی تھی۔ چاچی جب میرے لیے ایک طلاق یافتہ شخص کا پروپوزل لے کر آئیں، جس کے 2 بچے بھی تھے، تو امی میری طرف سے بالکل مایوس ہو گئیں۔ تبھی رشتہ کرانے والی خاتون کے توسط سے آپ کا رشتہ آیا، اور یہ امی کو آخری موقع لگا۔ وہ کسی بھی طرح اسے گنوانا نہیں چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے میرے متعلق سب سے ضروری بات کو راز رکھنے کی وکالت کی۔ ابو اور میرے علاوہ سب امی کے حامی تھے۔ میں نے اسی شرط پر شادی کے لیے رضامندی دی کہ آپ لوگوں کو سب بتا دیا جائے، اور اگر اس کے بعد بھی آپ شادی کے لیے راضی ہوتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ورنہ دوسری صورت میں خود ہی اس رشتے سے انکار کرتی ہوں۔ میرا قصور یہ ہے کہ جب بات آگے بڑھی تو میں نے خود ہی مان لیا کہ میرے بارے میں جاننے کے بعد بھی آپ سب تیار ہیں، اسی لیے معاملہ اگلی سٹیج پر پہنچا ہے۔ میں نے کسی سے کنفرم نہیں کیا، اس کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں، اور میں اپنی فیملی کی طرف سے بھی آپ سے معذرت کرتی ہوں۔ بات کے اختتام پر نور نے امان کو دیکھا۔ وہ پورے انہماک سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ تم بہت بہادر لڑکی ہو۔ ذرا دیر بعد امان نے کہا، اب آپ مجھے بہلا رہے ہیں۔ وہ بھیگ کے چہرے کے ساتھ ہلکے سے ہنسی۔ تم بھول رہی ہو، میں جھوٹ کم ہی بولتا ہوں، امان نے یاد دلایا۔ ہاں، ویسے تم نے اپنے کزن والی بات گھر میں کیوں نہیں بتائی؟ تم نے اسی وقت سب کے سامنے سچ کہا ہوتا تو وہ معاملہ اور اس کے بعد کے حالات مختلف ہوتے۔ شاید اس وقت میں بہت کنفیوز تھی، اس پر مبشر کی جھوٹی سچی باتیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، پھپھو ہمارے خاندان کی سب سے دبنگ ہستی ہیں، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ تب نہ اب، اور مبشر ان کا سب سے لاڈلا بیٹا ہے۔ دوسرے میں بھی وہ سب بھول جانا چاہتی تھی۔ اس حادثے کے بعد ایسی حرکت تو دور، اس نے کبھی مجھ سے دوبارہ بات تک نہیں کی۔ پھر سالوں تک میرے ساتھ ایسا کچھ دوبارہ ہوا بھی نہیں تھا، اور انگیجمنٹ والے قصے کے بعد مبشر کا ذکر کرنا فضول تھا۔ وہ پہلی رات تھی جب وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف چہرہ کر کے سوئے تھے۔